بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کی اس نشست میں دکان کی ترقی کے حوالے سے اسم یا باسط کا نقش اور عمل یہ عرض کروں گا۔ نہایت آسان آزمودہ ہے اور تیر بہدف ہے۔ جس کی دکان نہیں چلتی ہے، بکری کم ہے، گراہک نہیں آتے ہیں، غرض یہ کہ جیسے دکان میں جیسے کوئی بندش کا بھی اثر اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے، تو ان تمام صورتوں میں یوں کرے کہ یہ نقش جو آپ کو دکھ رہا ہے اسم یا باسط کا، اس کو آپ لکھیں، پہلے 7 8 6 لکھیں، پھر ایسے خانے بنا لیں، 9 خانے، اور اس کے بعد 6 12 18 24 30 36 42 اس ترتیب سے آپ اس کو لکھ لیں، اور بیچ میں نیچے جو یا باسط لکھا ہے وہ اصل میں خالی خانہ ہے، تو اس کو مثلث 2 پایا کہتے ہیں۔ وہاں پھر اخیر میں یا باسط لکھیں، ٹھیک ہے نا، پہلے 6 12 18 24 30 36 42 اور پھر اخیر میں بیچ میں یا باسط لکھیں۔ تو اس طریقے سے آپ کو یہ نقش لکھنا ہے، اور جمعہ کے دن یا جمعرات کے دن فجر کی نماز پڑھ لیں گے، پھر جب طلوع آفتاب ہوگا تو گھر میں کسی بھی جگہ بیٹھ کر کے، یہ جیسے کوئی عمل نہیں ہے، کوئی مطلب جیسے عملیات کے طرز پر نہیں، بلکہ آپ گھر میں اگر بچے ہیں، بیوی ہے، بس شرط یہ ہے کہ اس گھر میں کوئی جیسے مطلب ناپاک مرد عورت نہ ہو، اور بس اتنا ہی ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ بس جیسے آپ ورد وظیفہ کرتے ہیں بس بالکل یہ ویسے ہی ہے، بس اس میں صرف یہ نقش لکھنا ہے۔ تو اگر آپ تو یہ لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ہے۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، نقش لکھ کر کے دریا میں ڈالنا ہوتا ہے یا نہر میں ڈالنا ہے۔ تو اگر آپ یہ نقش لکھ سکتے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ کے پاس میں دریا، قریب میں دریا یا نہر ہے جس میں یہ نقش آپ ڈال سکتے ہیں، تو پھر آپ یہ عمل کریں، ورنہ پھر سینکڑوں اعمال بتائے جاتے ہیں، ان میں سے پھر کوئی دوسرا عمل یا وظیفہ اس حوالے سے آپ کریں گے۔ تو اگر آپ کے قریب میں دریا ہے، نہر ہے، تو پھر اس کو یوں کریں کہ فجر کی نماز کے بعد جمعرات یا جمعہ کے دن مصلی پہ بیٹھ جائے گھر میں، اور سکون سے جیسے 10 عدد یہ نقش لکھے جیسے ابھی ہم نے لکھنے کا بتایا۔ اس کے بعد ہر نقش پر 72 مرتبہ یا باسطو پڑھنا ہے، یا باسطو یا باسطو یا باسطو 72 مرتبہ پڑھیں گے، گن کر کے، تعداد کم زیادہ نہ ہو۔ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، پہلے 3 مرتبہ درود شریف، پھر 72 مرتبہ یا باسطو، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، پڑھ کے نقش میں دم کر دیں گے۔ اسی طریقے سے 10 نقش پر ایسے ہی پڑھ کر کے دم کرنا ہے۔ پھر اسی دن یعنی پڑھنے کے بعد آپ ناشتہ واشتہ کر لیں یا کوئی کام سے فارغ ہو جائے، لیکن یہ کہ ظہر سے قبل ہی ان تمام نقوش کو 10 آٹے کی گولی بنانا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اس کو بند کر کے آپ نہر میں یا تالاب میں یا دریا میں اس کو ڈال دیں گے، اور یہ خاموشی سے کریں گے، کسی سے اس کا ذکر نہیں کیجیے گا، اور یہ جیسے ایک وظیفے کی طرح ہے، اور جیسے اس میں عمل کا بھی ایک رنگ ہے۔ تو میرے بتانے سے جو کرے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو فائدہ پہنچے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ یہ ایک نہایت ہی آسان، آزمودہ اور مختصر سا عمل ہے، 21 روز کا، خیر و برکت کے حوالے سے بھی، کہ بعض گھروں میں بھی لوگ جیسا ایسا محسوس کرتے کہ برکت نہیں ہے، تو گھر میں خیر و برکت کی نیت سے بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ گھر کا کوئی ایک فرد جو نمازوں کا پابند ہے وہ اس طریقے سے کرے، اور اگر کوئی اس کا عامل بننا چاہے، عامل بن کر مخلوق خدا کو فیض پہنچانا چاہے، نقش کا اور اسم باسط کا باقاعدہ، تو یہ باقاعدہ اس کا چلہ ہوتا ہے، اور جب آپ عامل ہو جائیں گے تو یہ نقش لکھ کر دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ دوسروں کی دکان کی ترقی کے لیے بھی آپ نقوش لکھ سکتے ہیں اور عمل پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ اگر آپ کسی کو اس کا عامل بننا ہے تو وہ فقیر کی نگرانی میں یہ اعمال وغیرہ کر سکتے، لیکن اس کے لیے ایلیجیبل ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے جو ہمارے یہاں شرطیں ہیں وہ آپ معلوم کر لیں گے، واٹس ایپ سے ہمارے عملے سے آپ پوچھ لیں گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے، اگر آپ اہل ہوں گے تو آپ کو کرا دیا جائے گا۔ تو بہت سارے لوگ دکان کی ترقی کے حوالے سے
وظیفہ بھی پوچھتے ہیں، اور اس میں جیسے سورہ نصر کا وظیفہ بھی بتا دیا جاتا ہے۔ بہت سارے اوراد و وظائف اس تعلق سے ہے، لیکن یہ خاص عمل اگر جیسے لوگوں کے ذوق کے مطابق جو تعویذات وغیرہ اور اسماء الہی سے اس طور پر استفادہ کرنے کا ایک ذوق رکھتے ہیں، تو اگر وہ یقین سے کریں گے تو فقیر کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔